لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوات. اربعین کے حوالے سے کل گفتگو کی گئی تھی، بلکہ بظاہر نام میں نے اربعین کا لیا تھا. گفتگو یہ تھی کہ اسلامی اعتبار سے عورت کا رول کتنا اہم ہے اور کتنا ایفیکٹو ہے. بار بار ایک جملہ میں نے کہا تھا، اور وہ یہ کہ بہت سی چیزیں کتابوں میں لکھی تو ہوتی ہیں، لیکن آدمی کو اتنا یقین نہیں آتا ہے، اتنا ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کو نہ دیکھے. بلکہ یہ اسٹیج ایسا ہے کہ جہاں پر ہمیں حضرت ابراہیم جیسا عظیم نبی، یہ طے شدہ مسئلہ ہے، ڈیسائیڈڈ، کہ 1,24,000 انبیاء میں پیغمبر اسلام کے بعد افضل ترین نبی حضرت ابراہیم ہے. انبیاء کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی ایک منزل پہ کہتے ہیں کہ خدا بندہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا. اور خدا نے محاورتاً ایک لفظ کہہ رہا ہوں، مسکرا کے کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں؟ جواب دیا لیطمئن قلبی، یقین تو ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے اگر اس کو دیکھ لوں گا تو اطمینان اور بڑھ جائے گا. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ قرآن میں ہے یقین کامل، صحیح حدیث میں ہے یقین کامل، لیکن اگر آنکھوں سے اس کو دیکھیں تو آدمی کا اطمینان اور بڑھ جاتا ہے. یہ اطمینان خود اپنی جگہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ کتنا اہم ہے مومن کو اطمینان حاصل کرنا. صرف ایک جملہ کہہ کے میں آج کے موضوع پہ آتا ہوں کہ آقا حسین کا جو اہم ترین ٹائٹل یا لقب قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان. تو خیر، کل اربعین کے حوالے سے جو بات تھی وہ اصل میں عورت کا رول کتنا اہم ہے اور کتنا ایفیکٹو ہے، اس کے اثرات اسلامی تاریخ میں کتنے بڑے بڑے انقلابات یا چینجز آئے ان عورتوں کی وجہ سے کہ جو بغیر کسی دنیاوی ہتھیار، یا انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹولز، اس کے بغیر بھی، جیسے قیامت تک کے لیے یزیدیت کا خاتمہ ہو گیا یا مباہلے کے میدان میں. تو کل اس حوالے سے بات ہوئی تھی. آج ایک ایسی گفتگو کرنا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو اس وقت ہمارا یوتھ ہے، اور ریلیجس یوتھ، بالکل ان کی تھنکنگ کے اگینسٹ ہے. اور اس قسم کی اسپیچز کے نتیجے میں میں ان جگہوں پہ نہیں بلایا جاتا ہوں جہاں ذرا جوش جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس ذرا سی کچھ مار دھاڑ کی بات کی جائے. مار دھاڑ یعنی محاورتاً گھر سے نکلنا ہے، گھر سے باہر ہے، گھر کے باہر کا یہ فریضہ ہم کو انجام دینا وہاں پسند نہیں کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال جو میری اپنی نالج اور ریسرچ
اس کے اعتبار سے بات کرنا. وہی کل کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے آج. اس میں سے دوسری آیت وہ ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے شادی کے موقع پر. جو شادی کے کارڈ بھیجے جاتے ہیں، چاہے وہ پرانے اسٹائل میں چھپے ہوئے ہوں، چاہے وہ آج کل ای میل وغیرہ کے ذریعے سے، اس پہ قرآن کی جو آیت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے وہ یہی. جیسے موت کے حوالے سے کوئی میسج آتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوتا، جبکہ اس آیت کا موت سے کوئی تعلق ہی نہیں. ہاں، موت کے موقع پہ یہ آیت کی تلاوت کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون موت کے حوالے سے آئی یہ آیت. وَلَنَبْلَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، کوئی بھی مصیبت آئے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ. لیکن ہمارے ہاں یہ آیت اس طرح سے موت کے حوالے سے مشہور ہو گئی ہے کہ اگر کوئی زبان سے انا للہ کہے تو ہم فوراً چونک کے پوچھتے ہیں بھائی کس کے مرنے کی خبر آئی. یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن چونکہ مجھے پتا چلا کہ جس آرگنائزیشن کے زیر انتظام یہ 3 روزہ نشستیں تھیں، اس کا مین فوکس قرآن، صحیح تلاوت، تجوید، تھوڑا سا ترجمہ، تھوڑی سی تفسیر اور بھی بہت ساری ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن مین فوکس قرآن ہے. تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ آیت بہت اس کا وسیع مفہوم ہے، لیکن یہ آج بات نہیں کرنا ہے. بات یہ کرنا تھی کہ جیسے موت کے حوالے سے یہ آیت ہے، اسی طرح جب کبھی کہیں شادی ہوتی اور دعوت نامے آتے ہیں تو جو آیتیں لکھی جاتی ہیں، اچھی عادت ہے برکت کے لیے، تو اس میں زیادہ تر یہ آیت جو آج میں نے دوسرے نمبر پہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ابھی عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے یہ سورہ روم کی آیت ہے. سورہ روم شب قدر میں تلاوت کیا جانے والا اہم ترین سورہ. کل میں نے سورہ عنکبوت کی آیت کی تلاوت کی تھی، وہ سورہ بھی شب قدر کا پہلا سورہ، اور آج سورہ روم جو شب قدر کا دوسرا سورہ. کبھی غور کیجئے گا، شب قدر مینس قرآن کی سالگرہ. ہر ایک کی ہم لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، تو قرآن کی برتھ ڈے ہے شب قدر. اس میں جو ہم کو سورے پڑھوائے گئے وہ بہت اہم ہیں، تو یہ آیت اس کی. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، میری تفصیل بہت خطرناک ہوتی ہے کہ اصل موضوع رہ جاتا. اور پہلی آیت سورہ زاریات کی ہے، وہ بچے کو زبانی یاد ہے. مگر ان 2 آیتوں سے آج کا سبجیکٹ شروع کرنے سے پہلے تمہیداً ایک بات عرض کرنا ہے کہ جو اسلام دشمن ہیں، آج کے نہیں ہمیشہ سے، وہ یا پیغمبر اور معصومین کی زندگی میں کوئی خرابی نکالنا چاہتے ہیں. اب سینکڑوں اعتراضات ہیں، خاص طور پر جو نان مسلم ہیں ان کا ٹارگٹ اور ہدف ہوتا ہے اللہ کا رسول، اور جو اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہتے ہیں ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے معصومین. بلکہ 17 اور 18 سینچری سے باقاعدہ گروپ نکلا اورینٹیلسٹ کا، جن کا کام ہی یہ تھا کہ اسلام پر اعتراض کرنا. تو پیغمبر کی شخصیت، پیغمبر کی پرسنالٹی، پیغمبر کی ذات، بہت ساری اس میں باتیں ہیں، آپ سنتی بھی رہتی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو عام انسان کے لیے ضروری بھی نہیں ہے. مثلا پیغمبر کے جہاد پر اعتراض کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا، مثلا پیغمبر کی شادیوں پر اعتراض. خیر، تو مین ٹارگٹ یا رسول کی ذات ہے یا قرآن. اب قرآن پہ بہت سارے اعتراضات ہیں، اور آج کے نہیں ہیں، یہ 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں. حتیٰ یہ کہ مکے کے وہ کافر جو قرآن کے سحر میں، جادو، ایسے مبتلا تھے کہ دن کو قرآن کی مخالفت کرتے تھے، رات کو چھپ کے پیغمبر کے گھر کے قریب بیٹھ جاتے تھے اور قرآن سنا کرتے تھے. بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں، لیکن جو 3 روزہ تربیتی ورکشاپ کا موضوع ہے اس سے ہٹ کر، تو اب وہ وہاں سے
وہ ابو جہل اور ابو لہب کے زمانے سے آج تک. اس میں قرآن پر ایک بڑا اعتراض جو ہر زمانے میں ہوا وہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور اس کی ایک دلیل. یہ میں دشمنوں کی بات کر رہا ہوں, میرا جملہ یاد رکھیے. میں نے کیا کہا؟ قرآن اللہ کا کلام نہیں اور اس کی ایک دلیل. یہ آج کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے. وہ کیا؟ یوٹیوب, فیس بک, واٹس اپ. اگر اتنا سا میری تقریر کا جملہ کاٹ کر لوگوں تک پہنچا دیا جائے کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور اس کی دلیل بھی ہے, تو اب اس سے پہلے میں نے کیا کہا کہ یہ دشمنوں نے اعتراض کیا ہے, یہ جملہ نہیں. اس کے آگے سے بات شروع ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ. تو بظاہر یہ لگے گا کہ جیسے میں اپنا نظریہ بتا رہا ہوں. یہ کتنی بڑی آج خرابی ہے کہ بڑے بڑے علماء نہیں, مجتہدین نہیں, مراجع, وہ کہتے کچھ ہے اور سوشل میڈیا پہ کچھ اور آ جاتا. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ سمجھدار لوگ بھی جو ویسے ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے فتنے سے ہوشیار رہنا, لیکن جب کوئی ایسی بات کسی عالم یا مرجع کے حوالے سے آئے فوراً آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں, کیونکہ دل کے اندر علماء, مجتہدین اور مراجع کے خلاف ایک نفرت موجود ہے جو ویسے بھی نہیں معلوم ہوتا انسان کو. ایسے موقع پہ پتہ ہوتا ہے, لیکن یہ تو میں نے دوسرا موضوع چھیڑ دیا. قرآن اللہ کا کلام نہیں, یہ مکے کے رہنے والے اس شخص نے خود سے بنایا اور کہہ دیا کہ یہ اللہ نے نازل کیا. یہ اعتراض ہے. اب اس کی ایک دلیل وہ یہ لاتے ہیں, نعوذ باللہ, یہ جملہ زبان پہ لاتے ہوئے بھی دل اذیت محسوس کر رہا, لیکن دشمنوں کا اعتراض. اس کی ایک دلیل وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے نا اس کا حافظہ نہیں ہوتا. فارسی کا محاورہ ہے کہ دروغگو را حافظہ نباشت. تو کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو جو پہلے دن قرآن نے کہا وہی آخری دن بھی کہتا, لیکن چونکہ ایک بندے نے بنایا ہے اور 23 سال میں کمپلیٹ کیا تو بھول گیا. اب آج کا زمانہ تو ہے نہیں کہ سب کتاب پہ لکھا ہے. آج اگر ہم کوئی چیز لکھنا چاہیں تو پہلے پیجز پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے 6 مہینے پہلے کہاں تک لکھا تھا, آگے بات کو بڑھایا جائے. وہ تو خالی زبانی کا 23 سال میں بھول گیا محمد کہ میں نے شروع میں کیا کہا تھا. چنانچہ اب اس نے دوسری بات کہہ دی, یعنی قرآن میں کنٹراڈکشن یا قرآن کی آیتوں میں تضاد یا قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ موضوع ملا ہے دشمنان اسلام کو, اور اس کے حوالے سے یہ آج کی بات نہیں. کل رات کو جو قومی مرکز کی مین مجلس ہو رہی اس میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں سب سے کم جس امام معصوم کے حالات پر توجہ دی گئی ہے وہ 11ویں امام ہے, لیکن ایک خاص کانٹیکس میں سب سے اہم 11ویں امام کے حالات, اور وہ خاص کانٹیکس یہ ہے کہ 11ویں امام نے زیادہ غیبت میں آنے والے مومنین کے لیے ہدایتیں دی. تو خیر وہ چیزیں دہرانا نہیں چاہتا, ٹائم بہت تیزی سے نکل جاتا ہے. 11ویں امام کے زمانے کے 2-3 ہی واقعات ہمارے یہاں 2 موقعوں پہ پڑھے جاتے ہیں, یا امام کی ولادت کا جشن ہو یا امام کی شہادت کی مجلس ہو. ایک وہ راہب کی ہڈی والا اور بادل اور بارش وہ والا واقعہ, اور ایک یہ واقعہ کہ امام ہی کے زمانے میں وہ فلسفی تھا جس نے قرآن پر ایک کتاب لکھنا شروع کی کہ قرآن میں آیتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. آج قرآن یہ کہہ رہا ہے, کل یہ کہہ رہا ہے. اور جب اس کا ایک شاگرد مدینے میں آ کے امام سے ملا تو امام نے پھر اس کو وہ جواب دیا کہ اپنے استاد تک یہ جواب پہنچا دینا, اور جب وہاں تک جواب گیا تو اس نے جو کتاب لکھی تھی اس کو جلا دیا. سمجھ میں آ گئی اس کے بعد. میں وہ واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں ورنہ بات بہت پھیل جائے گی, لیکن یہ واقعہ میں نے ہلکا سا اشارہ کیوں کیا کہ یہ 11ویں امام کے زمانے میں کتاب لکھی جا رہی ہے, آج کی بات نہیں. اتنا عرصے سے قرآن پہ ایک اعتراض ہے, اور واقعاً قرآن میں کچھ آیتیں ہم کو ایسی ملتی جو ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی. آج یہ کہا, کل یہ کہا. امام کے کلام میں بھی آپ کو ایسے واقعات ملے گے, لیکن اس میں بہت ساری چیزوں کی امام نے خود ہی
بعد میں وضاحت کر دی. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں لیکن بات پھیل نہ جائے، ڈر بھی رہا ہوں. ایک آدمی نے آ کے پوچھا امام سے کہ مولا میں خرگوش کھا سکتا ہوں؟ تو یہ بہت ہی مشہور مسئلہ ہے کہ ہماری فقہ میں خرگوش حرام ہے اور دوسری فقہ میں خرگوش جائز ہے. خرگوش کھا سکتا ہوں؟ امام نے کہا نہیں، حرام ہے. اور پھر اس کی ایک وجہ بھی بتائی کہ اصل میں یہ وہ عورت تھی جو مسائل نہیں جانتی تھی نجاست و طہارت کے، اور اپنی ماہانہ نجاست کے اور لاپرواہی کرتی تھی، تو اللہ کا عذاب آیا اور یہ پھر خرگوش بن گئی، اور وہ خرگوش تو مر گیا. اس شکل میں اللہ نے خرگوش کو پیدا کیا تاکہ قیامت تک لوگ اس کو دیکھتے رہے خرگوش کو، اور وہ گناہ یاد آتا رہے. یہ فقہ میں ایک الگ چیپٹر ہے، اس کا نام ہے ممسوخات. یعنی ہر وہ جانور جو عذاب والی قوم کی شکل میں ہے وہ اسلام میں حرام ہے. خالی خرگوش نہیں ہے. خرگوش کی بات آئی تو میں نے سوچا ایک آدھ میں فقہی مسئلہ بھی بتا دوں. ممسوخات جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اسلام میں کون سے جانوروں کا گوشت حلال ہے، کون سا حرام ہے، تو کچھ فارمولے ملتے ہیں. پہلا فارمولہ یہ ہے کہ ممسوخات جتنے ہیں وہ حرام ہیں. اور پھر کون سے ہیں ممسوخات؟ امام لسٹ بتاتے ہیں اور وجہ بتاتے ہیں. ہاتھی کون سی قوم تھی، چیتا کون سی قوم تھی، خرگوش کون سی عورت تھی، بغیر کھلکے کی مچھلی، وہ مرد جو داڑھی منڈواتے تھے اور اللہ نے عذاب بھیجا. اپنی جگہ ایک بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے لیکن اس ورکشاپ کے موضوع سے ہٹ کر تو بہت مشہور مسئلہ ہے. یہ ممسوخات حرام ہے، خرگوش ممسوخ ہے یعنی مسخ ہوا ہے. اچھا یہ تو قرآن میں بھی ذکر آیا خرگوش کا نہیں، خود اس عذاب کا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے بندر بنا دیا، کونو قردۃً، بندر بن جاؤ. تو یہ والا عذاب تو قرآن میں آیا. امام نے منع کر دی. چند دنوں کے بعد ایک اور مومن آیا، کہا مولا خرگوش حلال ہے یا حرام؟ امام نے کہا تمہارے لیے حرام ہے. وہ چلا گیا. جو لوگ امام کے پاس ریگولر آتے تھے کہا مولا وہ اس دن تو آپ نے یہ کہا، آج یہ کہا. کہا کیس الگ. پہلے آدمی نے ایک عام مسئلہ پوچھا تھا. یہ آدمی ہمیں پتا ہے کہ ملک شام جا رہا ہے. شام دشمنان اہل بیت کا مرکز تھا اس زمانے میں، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کھل کے عزاداری نہیں ہوتی تھی، ہو بھی نہیں سکتی تھی. تو اس وقت اگر کسی دشمن اہل بیت کو یہ پہچاننا ہو کہ یہ آدمی شیعہ ہے کہ نہیں، جیسے آج کل تو کالے کپڑوں سے پہچانتے ہیں. ہمارے کراچی میں جو دہشت گردی تھی تو وہ جو کمر کے اوپر ماتم کے نشان ہوتے ہیں اس سے پہچانتے ہیں. باقی عام دنیا میں سجدگاہ رکھ کے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس سے ہم پہچانتے ہیں. کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس سے پہچانتے ہیں. اگرچہ حج اور عمرے پہ جانے والوں کو پتا ہے کہ افریقہ سے آنے والے برادران اہل سنت بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن خیر یہ آج کل ہے نا، اس وقت یہ سب نہیں تھا. تقیہ کا ماحول تھا نا، تو امام نے بغیر سجدگاہ کے بھی نماز جائز کی اور ہاتھ باندھ کے بھی جائز کی. اس وقت طریقہ تھا کہ اس آدمی کو خرگوش کھلاؤ. اگر وہ خرگوش کھا لے گا تو دیٹ مینس وہ ہمارا، اگر وہ منع کرے گا تو دیٹ مینس وہ امام والا. یہ ایک پہچان تھی اس زمانے میں، ایک علامت تھی. امام نے کہا یہ اس علاقے میں جا رہا اور اس کو وہاں پہ اس طرح سے پکڑا جائے گا اور خرگوش کھلایا جائے گا. تو اگر میں اس سے کہہ دیتا کہ یہ حرام ہے تو یہ وہ نہیں کھاتا اور مارا جاتا. تقیہ کے ایک اسٹیج میں حرام حلال ہو جاتا. تو اب یہ امام کے کلام میں جو اس قسم کی حدیثیں آتی اس میں اکثر تو امام نے بعد میں خود ہی ایکسپلین کر دیا. لیکن قرآن، بات گھوم کے قرآن پہ آ گئی. قرآن کی آیتوں میں جو ٹکراؤ ہے، اب دشمنان اسلام نے تو لسٹ بنائی یا آیتوں کی پوری کتابیں لکھی. وہ 11ویں امام کے زمانے والا جو تھا اس کو تو امام نے اس کے شاگرد کے ذریعے کنوینس کر دیا، کتاب اس نے جلا دی. مگر سب تو کنوینس نہیں ہوئے تو یہ اعتراض ہوتے ہیں. اب وہ جو آیتیں چن چن کے لاتے ہیں ان میں ایک یہ آیت بھی ہے جو آج میں نے تلاوت کی شروع. اب اس کے جوابات ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک جواب تو یہ آتا ہے کہ بعض اوقات قرآن کی ایک آیت آئی وہ ٹیمپریری ہے
اور چند مہینوں بعد یا چند سالوں کے بعد وہ حکم کینسل ہو گیا، جو دوسری آیت آئی اب یہ حکم آ جائے گا. جیسے آج بھی عرب دنیا میں وہ پرانی آیت پہ عمل ہو رہا ہے. سارے عرب نہیں، بہت ہی جو جاہل بدو قسم کے. اب میں مثال کو کھل کے نہیں کہنا چاہتا کہ قرآن میں پہلے حکم آیا تھا کہ اگر کوئی عورت وہ والا گناہ کرے تو پھر اسے گھر میں قید کر دو، گھر سے نہ نکلنے دو، پھر کھانا اور پانی دو یہاں تک کہ وہ مر جائے. اور پھر بعد میں حکم آیا کہ نہیں، وہ توبہ کر لے تو ساری چیزیں معاف ہے، یا اس کے جو 80 کوڑے یا جو بھی سزا ہے اس کے بعد وہ بالکل ایک نارمل لائف گزار سکتی ہے. اب یہ دو آیتیں ٹکرا رہی ہیں. ایک آیت کہتی ہے کہ اس کو مرتے دم تک گھر سے نکلنے نہیں دینا ہے، صرف اتنی غذا پہنچاؤ کہ اس کی جان بچ جائے. دوسری آیت کہتی ہے کہ سزا پانے کے بعد وہ بالکل نارمل ہو گئی. یہ ٹکراؤ نہیں ہے. پہلے وہ حکم آیا، وہ کینسل ہو گئے. اچھا، کینسل ہونے کی بہترین مثال قبلہ اول ہے. پہلے حکم آیا کہ بیت المقدس کی جانب نماز پڑھو، بعد میں حکم آیا کعبے کی طرف. اب یہ حکم قیامت تک کے لیے. تو خلاصہ یہ کہ ایک جواب تو یہ بہت ساری ایسی آیتیں، اور دوسرا جواب یہ کہ نہیں، یعنی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو پہلی کیٹیگری میں آتی ہیں. یہ دو جواب نہیں ہیں، یہ دو کیٹیگریز ہیں. پہلی آیتیں پہلی کیٹیگری میں جس میں ایک آیت آئی پھر بعد میں وہ کینسل ہو گئی، جس کو ہم مذہبی زبان میں کہتے ہیں منسوخ اور ناسخ. بہت ذرا مشکل سے عربی لفظ ہیں، اس لیے میں نے لفظ کینسل استعمال کیا. تقریباً 35 تو ایسی آیتیں وہ ایک جگہ پہ آپ کو مل جائیں گی. دوسری کیٹیگری ہے کہ نہیں، جو دو آیتیں ٹکرا رہی ہیں. یہ وہ کیٹیگری ہے جو 11ویں امام نے جواب بھجوایا تھا. وہ ٹکرا نہیں رہی. پہلی آیت میں ایک عام حکم آیا، دوسرے میں اس کی وضاحت آئی. وہ ایکسپلینیشن جو ہے اس کو تم ٹکراؤ سمجھ رہے. امام نے یہی کہا تھا نا کہ اگر قرآن نازل کرنے والا کہے کہ تم جس آیت کو ٹکراؤ کہہ رہے ہو، میری یہ مراد ہی نہیں ہے، میرا مقصد تو کچھ اور ہے، پھر وہ لمبا واقعہ ہو جائے گا. اس میں یہ آیتیں. اب دیکھیے کیا ہیں آیتیں. 20 منٹ تو میں نے اسی میں لگا دیے، لیکن یہ قرآن کے حوالے سے اپنی جگہ ایک اہم فارمولہ. پہلی آیت ہے سورہ زاریات کی مشہور و معروف، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت بھی یعبدون، میری عبادت. عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. میں نے انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لفظ ہے خلقہ، کریشن. اللہ انسان کو بنایا گیا. پیدائش میں تو کبھی ولادت بھی آ جاتی ہے، ولادت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کریشن. انسان کو کریٹ کیا گیا اونلی فار دا پرپز آف عبادت. یہ آیت ہر ایک کو معلوم، ہر ایک یقین بھی رکھتا ہے اس پر، کوئی گنجائش ہی نہیں شک کی. مگر پھر سورہ روم کی آیت آئی اور اس کے اندر اب ترجمہ سنیے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی ایک نشانی یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارا لائف پارٹنر بنایا، کریٹ کیا. خلقہ، وہاں بھی وہی لفظ ہے خلقہ، بنایا تمہارے لائف پارٹنر کو. ازواجن، تمہاری بیویوں کو، شریک حیات کو، جو لفظ بھی آپ کو اچھا لگے، انہیں بنایا. کیوں؟ لے، لام عربی میں آتا ہے کسی چیز کی وجہ بتانے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وجہ کیا ہے؟ عبادت. یہاں لام آیا لے تسکنو، ہم نے بیویوں کو بنایا تاکہ وہ تمہیں سکون پہنچائیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم دونوں کے بیچ میں مودت کا رشتہ قائم کیا. مودت، محبت سے بلند رتبہ، جو آپ آیہ مودت کی تفصیل میں سنتی ہیں. اب میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا کہ یہاں مودت اور وہ مودت، لیکن بہرحال اتنا ضروری ہے کہ محبت سے اونچا ایک رشتہ. ہم نے تمہارے بیچ میں مودت رکھی. چلیں وہی ترجمہ کر لیں جو اردو میں تو ایک ہی لفظ ہے، محبت رکھی اور رحمت، رحمہ اور رحمت رکھی. وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكِّرُونَ.
عام انسان تو نہیں سمجھ پائیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جو عقل رکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے یہ ہماری کتنی بڑی نشانی ہے۔ اب باقی ساری باتیں ایک طرف، اس آیت میں اللہ نے کہا ہم نے بیویوں کو پیدا کیا لے تسکنو، تاکہ وہ تمہیں سکون پہنچا۔ اچھا، صرف معلومات کے لیے، معلومات بھی نہیں، یاد دہانی کے لیے، ہر ایک کو معلوم ہے لیکن ذرا سا میموری آپ کے ریفریش ہو جائے، یاد دلانے کے لیے، سب سے بڑا رشتہ جو قرار دیا گیا وہ ماں کا ہے۔ ماں سے زیادہ رتبہ کسی کا نہیں، حتیٰ باپ بھی بات کی کیٹیگری میں آتا۔ مشہور حدیث ہے جو آپ کے اسکول کے کورس میں بھی پڑھائی جاتی کہ جب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر پہلا حق کس کا؟ امک، تیری ماں کا۔ اچھا اس کے بعد پیغمبر نے کہا امک، تیری ماں کا۔ اچھا اس کے بعد کہا امک، تیری ماں کا۔ اس کے بعد کہا پھر ثم ابیک، پھر باپ کا رتبہ آتا ہے۔ تو خالی ایک درجہ نہیں، 3 درجے پیغمبر نے ماں کا رتبہ بتایا، سب سے عظیم رتبہ رشتہ یہ۔ لیکن اللہ نے جو سب سے پہلا رشتہ بنایا ہے وہ ماں کا نہیں بنایا ہے، وہ بیوی کا بنایا ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو اس دنیا میں بنا ہے انسانیت میں، آدم پیدا ہوئے۔ اب آدم کا پہلا رشتہ دار ان کا باپ نہیں ہے، آدم کا پہلا رشتہ دار ان کی ماں نہیں، آدم کی پہلی رشتہ دار حوا ہیں، ان کی بیوی۔ تو یہ جو رشتہ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ باپ اور ماں سے پہلے اللہ نے بیوی کے رشتے کو کریٹ کیا۔ اب اس میں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو میں شادی کی محفلوں میں جب مجھے اسپیچ کا موقع ملتا ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا رشتہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو ہم نے، بیویوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں سکون پہنچا۔ اب اعتراض، شارٹ کروں گا بات کیونکہ اصل موضوع تو اب شروع ہوگا اس کے بعد۔ اب اعتراض دشمن اسلام کا، پہلی آیت بھی قرآن میں ہے، دوسری آیت بھی قرآن میں ہے، تو کہتے ہیں پہلے آپ ہم کو یہ بتائیے کہ آپ عورتوں کو انسان مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ تو چلیں اور کوئی مذہب والا ہوتا تو وہ تو کہہ دیتا کہ نہیں عورتوں کو ہم انسان مانتے ہی نہیں۔ یا آج کل کی 21 سینچری میں یہ کہنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، دنیا میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے، ورنہ پہلے تو کھل کے کہا جاتا تھا کہ عورت انسان نہیں ہے، وہ سیکنڈ گریڈ، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے وہ یہودی مذہب ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو۔ کیونکہ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں مسلمانوں میں بہت ساری ہندوؤں کی چیزیں آئیں، وہاں بھی یہی تھا کہ عورت سیکنڈ گریڈ کی سٹیزن، کھانا رکھا جائے گا پہلے گھر کے مرد کھائیں گے پھر عورتوں کی باری آئی، گھر میں کوئی چیز آئے گی پہلے بیٹوں کو دی جائے گی، بچ گئی تو بیٹیوں کو دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے نجاست کے عالم میں عورت کسی کے قریب نہ جائے، اور بہت ساری فضول باتیں اور کھل کے کہتے تھے۔ لیکن اسلام سے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، پہلے دن سے ہی شہزادی کونین کا رتبہ اور فضیلت بتا کر عورتوں کی عظمت سامنے لائی گئی، لیکن وہ ایک موضوع بدل رہا۔ تو سوال کرتا ہے دشمن اسلام کہ آپ عورت کو انسان مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں مانتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہی دنیا کا پہلا اور آخری مذہب ہے جس نے عورت کو بھی انسان مانا۔ تو کہا کہ پہلی آیت کہہ رہی ہے انسان میری عبادت کے لیے پیدا ہوئے، دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ یہ عورتیں سکون پہنچانے کے لیے پیدا ہوئی، اور سکون اللہ کو نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو تو کیا سکون چاہیے؟ اپنے شوہروں کو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم جن سے قرآن خطاب کر رہا، تم کو سکون پہنچائے۔ تو یہ آیت میں کنٹرڈکشن ہے کہ نہیں؟ ایک طرف آیت کا ہے کہ انسان پیدا ہوا عبادت کے لیے، دوسری طرف آیت کا ہے مگر عورت پیدا ہوئی ہے سکون پہنچانے کے لیے۔ اچھا، اب یہ بچوں جیسا اعتراض ہے، لیکن بعض بچوں جیسے اعتراض بھی بڑے بڑے عقل مند قبول کر لیتے ہیں جب کسی کی دشمنی پہ آمادہ ہو۔ ورنہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ وہ علی کا دشمن یہ کہہ دے کہ ہمارے یاسر کو تو علی نے قتل کرایا ہے، کیوں لے کر آئے میدان میں کہ پھر وہ مارے جائیں؟ اور کتنے لوگوں نے یقین کر لیا اس بھونڈی دلیل پر۔ تو خیر بات یہ تھی کہ بچوں جیسا اعتراض ہے، لیکن کبھی جب دشمنی ہوتی ہے نا تو بڑے بڑے عقل مند بھی اس کو مان لیتے ہیں۔ اب ہم جواب دے رہے ہیں، یہاں سے میرا موضوع شروع ہو رہا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یقیناً پہلی آیت بھی صحیح ہے، دوسری آیت بھی صحیح، اور عورت انسان، ہر انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر عبادت کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔
عبادت کسی ایک چیز کا نام نہیں. ہاں ٹھیک ہے، نماز ایک عبادت سب کے لیے، روزہ ایک عبادت سب کے لیے، حج ایک عبادت سب کے لیے جو فروع دین میں، لیکن اس کے بعد عبادت کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. طریقے الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم یہ انسان نہیں. مرد کی عبادت فروع دین کے بعد یہ ہے کہ وہ رزق حلال کما کے اپنے گھر والوں کو دے، اور عورت کی عبادت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں سکون لے کر آئے. طریقہ عبادت میں فرق ہے. جیسے خود نماز کا طریقہ بھی کبھی بدل جاتا، کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو کوئی لیٹ کے نماز پڑھتا. حج کا طریقہ بدل جاتا. جو خواتین حج پہ گئی ہیں اور باوجود ہر دوا اور انجیکشن کے نجس ہو جاتی ہیں، ان کو پتہ کہ پھر ان کے حج کا طریقہ ہی بدل جاتا. حج کرتی اور صحیح حج ہوتا ہے لیکن مختلف طریقے سے. تو غرض یہ کہ آیت میں تضاد نہیں. پہلی آیت ایک فارمولہ دے رہی ہے عبادت کے لیے، دوسری آیت تفصیل بتا رہی ہے کہ عورتوں کی عبادت یہ ہے تو مردوں کی عبادت یہ ہے، تو یہ کامن عبادت ہے دونوں کے لیے. تو عورت کی کریشن کا مقصد قرآن نے بتایا سکون. اچھا اب آئیے، اب آج کل کے ماحول میں یہ بات کہنا بڑا مشکل ہے نا، کیونکہ آج کل تو عورتوں کو بھی ابھارا جاتا کہ جی تم بھی گھر سے باہر نکلو اور باہر کی ایکٹیویٹیز وہ ہے اس کا انکار نہیں کیا جا رہا، لیکن ہر چیز اسلام میں اسٹیجز کے ساتھ ہے. اب آئیے اس میں وہ حدیث بھی سن لیجئے جو میں بہت پڑھتا رہتا ہوں، اور پھر اس سے ہمارا موضوع یہ جو تربیتی ورکشاپ ہے وہ تو صرف آپ کو یہ یاد دلانا کہ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا. اپنے اور مردوں کے فرق کو، یعنی پھر ایک جملہ شروع میں کہہ دوں، عورت اور مرد دونوں انسان ہیں، دونوں برابر ہیں، ذمہ داریاں الگ ہیں. ایک ملک کے اندر فارن منسٹر اور انٹیریئر منسٹر، یہ دو بہت اہم پوسٹ ہوتی ہیں، وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ. دونوں کا اسٹیٹس برابر ہوتا ہے، دونوں کی ڈیوٹیز الگ ہوتی ہیں. اور ڈیوٹیز الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر داخلہ وزیر خارجہ سے زیادہ اہم بن گئے. یہ میں عام عہدوں کی بات کر رہا ہوں. اب اگر کوئی وزیر داخلہ کسی حکومت کے بہت زیادہ قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے وہ زیادہ اختیار استعمال کرے، وہ الگ بات ہے. لیکن دنیا کے ہر ملک میں یہ دو وزارتیں بہت اہم ہیں، لیکن دونوں بالکل برابر، کام دونوں کے الگ الگ. یہ ان کے کام میں انٹرفیئر نہ کرے، وہ ان کے کام میں انٹرفیئر نہ کرے. سرکاری آفیسز گریڈ 21 کے سارے آفیسر برابر ہیں، لیکن یہ اس محکمے کا سیکریٹری ہے، وہ اس محکمے کا ہے، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیکھے گا، یہ اپنے ڈپارٹمنٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا گریڈ 21 وہ گریڈ 21 سے کم. وقت نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں. سمجھدار مجمع لگ رہا. تو عورت اور مرد برابر ہیں لیکن ذمہ داریاں الگ ہیں. وہ ذمہ داریاں الگ کو پہلے سمجھ لیجئے، پھر میں اس منزل پر بھی آؤں گا. شاید آج نہ آ سکوں تو کل آخری تقریر میں. مباہلہ گھر سے باہر کا جہاد ہے، کربلا گھر سے باہر کا جہاد ہے، لیکن اسٹیجز. تو ابھی وہ حدیث سن لیجئے، بہت مشہور حدیث ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کتنی دفعہ سنی ہے. میں تو اتنا پڑھ چکا ہوں کہ جب میں خواتین کی مجالس پڑھتا ہوں، بہت پڑھتا ہوں یا درس دیتا ہوں، تو عورتیں پہلے سے ہی ریکویسٹ کرتی ہیں پرچوں پر دو. نمبر 1، شہزادی کے واقعات نہ پڑھیے گا، ہم صرف شہزادی کو نہیں مانتے، 13 اور معصومین کو بھی مانتے ہیں. ذرا کچھ ان کے بارے میں بھی، کیونکہ جو آتا ہوگا خواتین کی مجلس، خاص طور پہ کوئی مرد اگر کوئی خطاب کرنے آئے تو وہ شہزادی ہی کے واقعات سنا کے آپ کو جاتا ہوگا. اور دوسری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے یہ والی حدیث نہ پڑھیے گا. لیکن چونکہ یہاں تو کوئی ریکویسٹ نہیں آئی ہے، اور اچھا ہے کہ نہیں آئی ہے، تو میں پڑھ دیتا ہوں. اسما، اچھا عرب میں یہ ایک بہت مشہور نام ہے. بعض دشمن اہل بیت خواتین کا بھی یہی نام ہے، کٹر دشمن اہل بیت. اور اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی بعض خواتین کا بھی یہی نام ہے. کٹر دشمن اہل بیت کے لفظ کی تشریح نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن جو خاتون مولا کے خلاف میدان میں اتری، ان کی بڑی بہن، اور جنہوں نے کیسا اپنے شوہر اور بیٹے کو، شوہر محب اہل بیت تھے، کیسا چینج کر کے دشمن اہل بیت بنا دیا. اور بیٹا تو خیر پالا ہی اس نے. یہ وہ بھی اسما، اور اسما بنت امیس جو خود مولا کی بھی بیوی تھی، اور ان سے پہلے ان کے بڑے بھائی جعفر طیار کی بھی بیوی اور بیوہ تھی.
لیکن یہ نام جو ابھی میں نے لیا یہ تیسرا ان سے ہٹ کر ہے. بعض اوقات وضاحت کرنا پڑتی ہے. ابھی میں کہاں مجلس پڑھ رہا تھا، شاید اٹلانٹا میں، کہ ایک بچی نے سوال کر لیا کہ مولانا جو کل آپ نے مصائب پڑھے تو بالکل غلط پڑھے. میں نے کیا غلط پڑھا بتائیے؟ کہا اتنی دشمن اہل بیت عورت اور آپ جو ہیں مصائب میں ان کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے کہا کون؟ کہا وہ جو آپ نے مصائب پڑھے کہ قید خانے میں وہ ہند آئی، تو وہ تو یہ جو آپ نے ہند پڑھا اس نے تو جناب حمزہ کا کلیجہ کھانے کی کوشش کی تھی اور ان کے ناک کان کاٹے تھے اور ان کی پسلیاں چھری سے کاٹ کے کلیجہ نکالا تھا. میں نے کہا وہ ہندا، یہ ہند، زمین آسمان کا فرق، زمانہ الگ، کہاں کی بات کہاں کر رہی؟ اوہو سوری میں تو کنفیوز ہو گئی، نام ایک جیسے. تو اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ بعد میں کوئی آپ کو کنفیوژن نہ ہو، یہ اسما بالکل مختلف. مسجد النبوی اور صبح کا وقت ہے جو بھری ہوتی ہے مسجد اصحاب رسول سے، کیونکہ رسول اللہ ہر نماز صبح کے بعد ایک سیشن رکھتی سوال و جواب کا. اس کے بعد لوگ اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں. بہت لوگ آتے ہیں اس کے اندر جس کو رسول سے جو سوال کرنا ہو، اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کو کوئی سوال نہیں کرنا ہے، سننا ہے کہ دوسرے لوگ پوچھ رہے ہیں، شاید ہمیں بھی اپنے کام کی کوئی بات مل جائے، اگرچہ رسول کی ہر بات کام کی ہوتی. عام طور پہ خواتین اس وقت نہیں آتی. ایک لمبی تڑنگی عورت، یہ جملہ تھا کہ ایک لمبی تڑنگی عورت حجاب کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئی، اور جیسے ہی داخل ہوئی تو اتنے بڑے مردوں کے مجمع میں ایک عورت، لوگوں نے اس کو ہٹ کے راستہ دیا، وہ آگے بڑھتی چلی گئی. ورنہ رسول کا طریقہ تھا فرسٹ کم فرسٹ، جو پہلے آیا ہے وہ آگے بیٹھے گا، پہلا سوال وہ کرے گا. سوائے کوئی ارجنٹ مسئلہ لے کے آئے تو اس کے لیے رسول نے خاص راستہ بنایا تھا. آپ میں سے جو حج اور عمرے پہ گئے ہیں ان کو وہ راستہ دکھایا گیا ہوگا کہ رسول نے ایک ایمرجنسی لائن بنائی تھی کہ اگر کسی کا ارجنٹ مسئلہ ہے، جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کو رسول سے دعا کرانا ہے، اگر یہ کیو میں لگ جائے تو جب تک اس کی باری آئے گی بیٹے کا تو مثلا سوئم بھی ہو جائے گا. ایک خاص لائن، یہاں سے جو آئے گا سب لوگ اس کو راستہ دیں گے. خیر یہ تو میں ذرا سی تفصیل میں چلا گیا. یہ عورت عام راستے سے آئی لیکن عورت تھی، اور پورے مجمع میں ایک ہی عورت تھی. راستہ دیا، آگے بڑی یہاں تک رسول اللہ کے سامنے پہنچ گئے. کہا یا رسول اللہ، پہلے میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد پھر آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے گا. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے کہ خالی مردوں کے لیے؟ سب کے لیے. اب میں جلدی گزر جاتا ہوں، ان کی ضرورت نہیں. آپ صرف مردوں کے رسول ہیں کہ عورتوں اور مردوں دونوں کے؟ دونوں کے. قرآن صرف مردوں کے لیے آیا کہ عورتوں کے لیے بھی آیا؟ کہ دونوں کے لیے آیا. اسلام خالی مردوں کا ہے کہ عورتوں کا ہے؟ شریعت خالی مردوں کی ہے کہ عورتوں کی ہے؟ نماز خالی مردوں کی ہے کہ عورتوں کی ہے؟ روزہ خالی مردوں پہ ہے کہ عورتوں پہ ہے؟ حج خالی مردوں پہ ہے کہ عورتوں پہ ہے؟ وہ ساری باتیں کرتے کرتے ایک بار اس سوال پہ پہنچے فروع دین. ایک لسٹ ہے نا، اول نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر خمس، پھر زکوٰۃ. کا جہاد وہ آپ نے خالی مردوں پہ واجب کیا. اچھا عورتوں پہ واجب نہیں کیا تو ذرا سا عورتوں کو خوش ہونا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر سہولت مل جائے تو آدمی خوش ہوتا ہے. ایک مثالاً ایک بات عرض کر رہا ہوں، حقیقت نہ سمجھ لیجیے، تھوڑی حقیقت بھی ہے. سفر میں جاتے ہیں، 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، ذرا سی خوشی ہوتی ہے. یا آج جو ہے نا وہ آدھا. اچھا میں اپنی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں ہوں کثیر السفر، مجھے سفر میں بھی نماز پوری پڑھنا ہے، لیکن میں عام ایک بات کرتا ہوں. گرمیوں کے اندر رمضان آ گیا، ہم سفر پہ چلے گئے، روزے معاف تو نہیں ہوئے. اس وقت تو روزہ چھوڑیے، سردیوں میں رکھیں گے جب اتنے مننے سے روزے ہوں گے مثلا. تو ایک کوئی جب سہولت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے نا. تو عورتوں کو خوش ہونا کہ جہاد مردوں پر ہے، عورتوں پہ نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس وقت مدینے میں جہاد کے اتنے ثواب بتا رہے ہیں. روزانہ مدینے پہ اٹیک ہو رہا ہے. بھئی جب تک مسلمان مکے میں تھے کافروں نے کبھی اٹیک نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں. مدینے میں رسول 10 سال رہے، 10 سال میں 80 جنگیں ہوئی. 10 سال میں 80. وہی 10ویں امام کا واقعہ ہے نا کہ جب متوکل کی ماں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا. متوکل
اربعین میں یاد آتا ہے متوکل جس نے زیارت پہ پابندی لگائی تھی، ہاتھ کٹوائے تھے، پاؤں کٹوائے تھے، امام مظلوم کے روضے پر دریائے فرات جاری کرنا چاہا تھا، بیلوں کا حل، یہ ظالم بیمار پڑا، ماں پھر ماں ہے، منت مان، اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا میں کثیر مال راہ خدا میں دوں گی، بیٹا ٹھیک ہو گیا، وہ بھی 10ویں امام نے ایک نسخہ بتایا تھا، کیونکہ یہ تو اہل بیت کا طریقہ ہے نا، لولا علی لہلک فلان کے دشمن بھی آتا ہے تو مدد کرتے ہیں، تو اب جب وہ ٹھیک ہو گیا تو ماں کو منت بڑھانا، لیکن منت تھی کہ مال کثیر راہ خدا میں دوں گی، کثیر بہت 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 کسے کہتے ہیں؟ اب وہ چکرا گئے، کس کو بہت کہیں؟ بادشاہ کی ماں، ہو سکتا ہے کہ جو ایک عام آدمی کے نزدیک بہت ہو وہ ملکہ کے نزدیک کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ کی طرف سے منت مانی تھی نا، تو اب وہ پریشان، تمام علماء سے اس نے پوچھا، ہر ایک نے اپنی اپنی عقل سے جواب دیا، جب 10ویں امام کے پاس یہ مسئلہ آیا، 10ویں امام نے کہا 80 درہم، اب وہ تمام علماء جن کے جواب کو 10ویں امام نے غلط قرار دیا تھا، سب نے احتجاج کیا، یہ کہاں سے آپ لے کے آ گئے؟ کہا قرآن کی آیت سورہ توبہ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ نے کثیر جنگوں میں تمہاری مدد کی۔ امام نے کہا اور رسول نے کتنی جنگیں لڑی؟ 80، تو مطلب 80 کو قرآن نے کثیر کہا ہے۔ اس سے میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے زمانے میں 80 جنگیں ہوئی 10 سال میں، ہر سال یعنی تقریباً ایوریج لگائیے 8، 12 مہینوں میں 8 دفعہ لشکر اسلام تیار ہوتا ہے، تھک جائے گا نا آدمی، تو پیغمبر ہر دفعہ جہاد کی فضیلت، مجاہد کا رتبہ، میدان میں جانے کا ثواب، شہید ہونے کا رتبہ، کامیاب واپس ہونے کا رتبہ، اتنے کثرت سے خطبے دیتے ہیں کہ عورتوں کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ اتنا بڑا ثواب والا عمل ہم کو کیوں نہیں مل رہا، لیکن وہ آپس میں باتیں کہہ کے رہ گئے۔ اسما کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، مدینے کی عورتوں میں ڈسکس ہوتا کہ ہر عبادت کے ثواب میں آپ نے مردوں اور عورتوں کو برابر سے شریک کیا، جو مرد کی نماز کا ثواب ہے وہی عورت کی نماز کا ثواب ہے، جو روزہ، اب مثالیں کیا دوں، وقت نہیں، لیکن جہاد اتنی بڑی عبادت، ایک طرف آپ ثواب بھی اتنا بتا رہے ہیں، یا تو ثواب نہ بتائیے، چپ چاپ کہیں کہ چلو میدان میں، ثواب بھی اتنا بتا رہے ہیں، ہم سن بھی رہے، اور ہم سے کہا جاتا تم نہیں جا سکتی جہاد کے لیے، کچھ عورتیں نکلی ہمت کر کے واپس کر دی۔ تو آج ہم عورتیں یہ ڈسکس کر رہی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک طرح کا انجسٹس یا ناانصافی، لیکن آپ کے پاس آ کے پوچھنے کی ہمت کسی میں نہیں، ایک ہیبت ہوتی ہے نا، ایک جلال، ایک روب، بہت سی باتیں آدمی اپنے باپ سے نہیں پوچھ سکتا، ڈر نہیں ہے، اس کا احترام۔ تو میں نے عورتوں سے کہا کہ اس میں بھی احترامی کیا، ایک حق بات پوچھنا ہے، میں کوئی توہین کرنے نہیں جا رہی، تو یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ آخر آپ نے ہم عورتوں کو اتنے بڑے ثواب سے محروم کیوں کیا؟ پیغمبر مسکرائے، پہلے تو مجمع کو دیکھو، اتنا بھرا مجمع، اور پھر عورت کی گفتگو شروع ہوئی، سب اٹینٹیو ہو گئے۔ پیغمبر نے کہا تم لوگوں نے آج تک کسی مرد کو بھی دیکھا ہے کہ اتنے اچھے طریقے سے اس نے اپنی بات کنوے کی؟ اس سے سیکھو کس طرح بات کی جاتی۔ سوال بھی صحیح تھا اور انداز بھی صحیح تھا، پیغمبر نے مردوں کو غیرت دلائی، اور اس کے بعد کہا کہ تجھ سے کس نے کہا کہ عورت کا جہاد نہیں ہے اور وہ سارے ثواب سے محروم ہے؟ کہا یا رسول اللہ فلاں عورت فلاں موقع پہ نکلی تھی، آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ کہا میں نے واپس کیا، یہ تو نہیں کہا کہ جہاد نہیں۔ پھر وہ حدیث ارشاد فرمائی جس میں صرف 4 لفظ ہیں، لفظ، جملے نہیں، 4 لفظ، اور 4 میں سے 2 لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تیسرا حدیث قصہ کی وجہ سے ہمارے کان واقف ہیں، چوتھا ایک نیا لفظ ہوگا۔ کہا جہاد المرأۃ حسن التبول، جہاد المرأہ حسن التبول، مرا کہتے ہیں عربی میں عورت کو، یہ نیا لفظ ہے۔ عورت کا جہاد ہے حسن التبول، تبول ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا، تبول شوہر اور گھرداری، عورت کا جہاد ہے اپنے گھرداری کو حسن، اچھے طریقے سے انجام دے، یہی اس کا جہاد، یہ عورت کا جہاد ہے۔ تو عبادت دونوں کر رہے ہیں، مرد کی عبادت بھی جہاد ہے فروع دین میں 6 نمبر، عورت کی عبادت بھی جہاد ہے، لیکن مرد کا جہاد ہے میدان میں نکلو، تیرو تلوار کے زخم کھاؤ، بھوکے اور پیاسے رہو، تب تمہارا جہاد ہوگا۔ عورت کا جہاد ہے گھر میں رہو اور گھرداری کو صحیح طریقے سے سنبھالو۔
اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد صرف میدان میں نکلے دوسرے کام نہ کرے، تو اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ عورت صرف گھرداری سنبھالے اور دوسری ذمہ داری ادا نہ کرے. وہ دوسری ذمہ داری اب کل ہی آ سکے گی کیونکہ تقریر کا وقت تقریباً ختم ہو رہا. لیکن اس حدیث کو میں اپنے الفاظ میں جب پیش کرتا ہوں تو وہ بھی سن لیجئے تاکہ یہ بات کل ریپیٹ نہ کرنا پڑے. تو پہلی بات تو یہ طریقہ الگ ہے دونوں کا جہاد، اور اس کا مطلب یہ نہیں جو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے یہ کہا کہ عورتیں صرف گھر میں بیٹھیں اور کوئی کام ہی نہ کریں. یہ تو نہیں کہا نا، جیسے مردوں سے یہ تو نہیں کہا نا کہ صرف تو میدان میں تلوار ہی چلاتے رہو اور کوئی کام نہیں کرو. تو پہلے یہ غلط فہمی دور کر دوں، ایک جملے میں دور کی ہے کیونکہ وقت نہیں ہے، باقی کل بات ہوگی. لیکن پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ جہاد المرأۃ حسن التبول، عورت کا جہاد ہے گھرداری کو بہترین طریقے سے اپنے گھر کو سنبھالے. اور جب یہ پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا تو ثواب میں دونوں کو برابر کر دیا. اب ایک حدیث خالی صرف نمونتاً اور پھر میری طرف سے ذرا سے اس جملے کی وضاحت اور پھر میری تقریر ختم. جو آپ کے سوال اگر ہیں تو وہ اس کا سلسلہ شروع ہوگا. میرا جملہ یہ ہے کہ یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی، دو حدیث ہیں. مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ یہاں جس آرگنائزیشن کے تحت یہ پروگرام ہے اس میں کچھ احکام بھی سکھائے جاتے ہیں، بہت ضروری. تو پہلا مسئلہ، پہلی تو ایک عام حدیث کہ عورت جس وقت پریگننٹ ہوتی ہے، کل مجاہد وہ ایسا ہے جیسے میدان جنگ میں جہاد کے لیے بیٹھی 9 مہینے. اب ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پریگننسی پتہ چلے، فضول بحثوں میں نہ پڑے. جب جتنے عرصے میں پریگننٹ ہے وہ گویا میدان جنگ میں بیٹھی. مردوں کا جہاد کتنے دن کا ہوتا ہے؟ بدر کتنے دن کی تھی؟ 2 گھنٹے. احد 1 دن. خیبر مولا کے آنے سے پہلے تو اس کو ہم جہاد ہی نہیں مانیں گے، مولا نے ایک گھنٹے میں فتح کی. خندق 1 دن. مردوں کو سارا ثواب ایک دن میں مل رہا ہے، عورت کو اتنا ثواب 9 مہینے مسلسل مل رہا ہے جو مجاہد کا ثواب. اور ذمہ داری بھی. مجاہد میدان میں کیسے بیٹھتا؟ ہوشیار، الرٹ. جو اردو کا ایک محاورہ ہے کہ پتا کھڑکا بندہ بھڑکا. ذرا سی کوئی آواز آئی چونک گیا، دشمن تو نہیں آ رہا. میں ساری چیزیں بتا کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. میدان جنگ میں کتنا ہوشیار بیٹھنا پڑتا. ذرا سی کوئی آواز آتی ہے فوراً چونک کے دیکھتے ہیں، دشمن تو کہیں سر پہ نہیں آ پہنچا. 9 مہینے عورت کو ایسے گزارنا، یہ ذمہ داری اور وہ ثواب ہے کہ مرد جس ثواب کو صرف 1 دن لے پاتا ہے، عورت کو ثواب 9 مہینے حاصل کرتی. دوسری حدیث، اگر ڈیلیوری کے درمیان کوئی عورت مر جائے تو وہ شہید ہے. لفظ شہید تو میدان جنگ کا ٹائٹل ہے نا، شہید. یہ عورت کو مل رہا. تو عورت کا جہاد یہ بتایا گیا. اس میں اور بہت ساری حدیثیں، وقت نہیں. اب میرا جملہ جس پہ آج کی میں اپنی گفتگو اختتام کو پہنچاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ گویا مرد کو وہ جو ثواب لینا ہے جو اتنا تھا کہ مدینے کی عورتوں کے منہ میں پانی بھر آ رہا تھا کہ آخر یہ ثواب ہم کو کیوں نہیں ملتا. مرد کو وہ ثواب لینے کے لیے میدان میں جانا ہے، بھوکا رہنا ہے. میدان میں میک ڈونلڈ کے برگر اور پیزا ہٹ کے پیزا نہیں آتے ہیں. وہاں بھوک ہے، وہاں پیاس ہے، وہاں تیر ہے، وہاں تلوار ہے، وہاں زخم ہے، وہاں دشمن سر کے اوپر ہے، وہاں پتھر ہیں، وہاں پہ تمام تکلیفیں ہیں. عورت کو یہی ساری زحمتیں اپنے گھر میں برداشت کرنا. یہاں تیر و تلوار نہیں ہے. کبھی شوہر کی بد زبانی ہوگی، کبھی ساس و نندوں کا پریشر ہوگا، کبھی بہو کی نافرمانی ہوگی. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ اس کا جہاد ہے. لیکن جو اصل جملہ مجھے کہنا، مرد کو جہاد کا ثواب لینے کے لیے بدر جانا ہے، احد جانا ہے، خندق جانا ہے، خیبر جانا ہے، کربلا جانا ہے. عورت کے لیے رسول بدر اس کے گھر میں لے آئے، احد اس کے گھر میں لے آئے، خندق اس کے گھر میں لے آئے، خیبر اس کے گھر میں لے آئے، کربلا اس کے گھر میں لے آئے. آپ کے لیے یعنی آج کل تو ایک، اب یہ بھونڈی مثال دے رہا ہوں لیکن وقت نہیں. آج کل تو بہت رواج ہو گیا کہ گھر بیٹھے ہر چیز مل جائے. جو فری ڈیلیوری ایک سروس ہوتی ہے نا کہ لوگ کھانے بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے منگوا لیتے ہیں، گروسری بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے آتی ہے، بڑے بڑے آئٹم. ایک سہولت ہے، ایک فیسلٹی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں. عورت کا بدر، احد، خندق، خیبر رسول اس کے گھر میں لے کے آ گئے. آپ گھر میں بیٹھے یہ سارا ثواب لے سکتی ہیں. کیسے؟ یہ انشاءاللہ کل سے بات شروع ہوگی. آج وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے کیونکہ مغرب کا وقت ٹکرانے نہ پائے. میری اپنی گفتگو اختتام کو پہنچی. مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ سوالات بھی ہیں
میرا تجربہ یہ ہے کہ سوال اتنے آتے ہیں کہ چلیں کم ہے ابھی تو ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں. اس میں ایک چیز میں واضح کر دوں کہ مجھے یہ پتہ نہیں چلا اب تک، میں بھول گیا ایک چیز میں مس کر گیا، ایڈمنسٹریشن سے پوچھنا کہ جتنے خواتین یہاں آئی ہیں جو رجسٹریشن کرایا ہے وہ کس کس کی تقلید میں، کیونکہ مسائل فقہ اگر پوچھے گئے یا احکام تو وہ تو بہت فرق پڑ جاتا ہے تقلید سے. نہیں خالی مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ 90% رہبر کے مقلد ہیں، ایک بھی اگر کسی ایسے مرجع کا مقلد ہے جس کے مسئلے میں نہیں جانتا، ایک بھی، تو وضاحت کرنا پڑتی ہے. خیر یہ میں بعد میں بات کروں گا، آج کوئی ایسا سوال لگ نہیں رہا ہے. میرے ساتھ یہ ڈائبیٹک کی وجہ سے اس عمر میں جا کے آنکھیں تو بہت کمزور ہو جاتی ہیں. اب میں آپ کو ایک مسئلہ شرعی بتا رہا ہوں اپنی طرف سے، نہ اس کو مذاق سمجھیے گا نہ اس کو سیریس سمجھیے گا. پھر کیا سمجھیے گا؟ معلومات. یعنی اتنی کمزور ہو جاتی ہیں آنکھیں اس عمر میں، کم روشنی میں، کہ خواتین کے لیے مجھ سے حجاب بھی واجب نہیں. مجھے نظر ہی نہیں آتی ہیں عورتیں، نہ ان کے بال نظر آتے ہیں نہ ان کے چہرے نظر آتے ہیں، بس ایک ہلکا سا ایک امیج سا ہے کہ یہاں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں بہت سیریس بات کر رہا ہوں، میں نے کہیں مذاق بھی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دھڑ دھڑ آپ اسکارف اتارنا شروع کر دیں. تو یہ صرف معلومات کے لیے کہ ایک مسئلہ یہ ناظر محترم سے اپنے آپ کو چھپانا واجب ہے. یہ ایک لفظ ہے، ہر ایک سے نہیں. جو 6 مہینے کے بچے سے واجب نہیں ہے حجاب، خیر وہ پھر بعد میں بتاؤں گا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. وہ سوال نمبر 1، وہ خواتین جن کی وہ ایج ہے کہ جس میں بہت زیادہ جسمانی کمزوری ہے، ان کے وظائف دور غیبت میں کیا ہیں؟ کیونکہ کمزوری کے باعث اکثر خواتین گھروں تک محدود رہ جاتی ہیں. اچھا آج کی جو پوری تقریر ہی کا امپریشن یہ بنا کہ جو بہت ہی صحت مند ہٹی کٹی جوان ریسلنگ کے مقابلوں میں حصہ لے لیں، ان کی بھی ذمہ داری گھر پہلے. جسمانی کمزوری تو بہت بعد میں آئی. تو جیسا کہ میں نے کل کہا کہ یہ غلط فہمی بھی نہ ہو، عام عورتوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ گھر میں بیٹھنا ہے، اور یہ غلط فہمی بھی نہ ہو کہ عورت کو گھر سے ہی نکلنا ہے، اصل ذمہ داری وہ ہے. تو کل جب وہ آئے گی کہ گھر میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، وہ ان خواتین کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جو ایک عام جوان عورت کو بھی پہلی ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا. اس میں جو باتیں آئیں گی تو وہ ان بزرگ خواتین کے لیے یا بیمار خواتین کے لیے بھی ہوں گی. بہت ہی مختصر یہ عرض کر دوں کہ چوتھے امام میدان کربلا میں اللہ نے ان کو بیمار کیا، جس کی وجہ سے ان کی پوری ذمہ داریاں بدل گئی. تو وہ یہ نہیں ہوا کہ وہ جہاد میں نہیں ہوئے، جہاد کا اہم ترین پارٹ تو انہوں نے ہی کیا، لیکن ذمہ داری بدلی. یوں نہیں بدل سکتے تھے. اگر وہ میدان جنگ میں جا کر تلوار چلانے کے پوزیشن میں ہوتے تو جانا پڑتا علی اکبر کی طرح سے. تو وہاں بیمار ڈال کے اللہ نے یہ پیغام دیا جو اس سوال میں کہ کبھی جسمانی کمزوری کی وجہ سے ذمہ داری بدل جاتی ہے، معاف نہیں ہوتی ہے. باقی باتیں انشاءاللہ کل. ایک دم سے اتنے سوال آ گئے ہیں. کچھ لوگ 40 کے ساتھ سوگ بڑھا دیتے ہیں، 9 ربیع الاول تک سوگ نہیں مناتے، کیا یہ صحیح ہے؟ سوگ کس تاریخ تک منانا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی معصوم کی جانب سے انسٹرکشن نہیں آئی ہے. 40 تک کا تو ہے، 40 کے بعد کے لیے کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں. اکثر علماء ایک جملہ کہتے ہیں کوئی اتھینٹک حدیث نہیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں، کوئی کمزور حدیث بھی نہیں. اس مسئلے پہ امام نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا ہے. چنانچہ پہلے ساری دنیا میں 40 تک سوگ ہوتا تھا، پھر سوگ بڑھا دیا جاتا تھا. پھر لکھنؤ میں خاص واقعہ پیش آیا اور اس خاص واقعے کی وجہ سے 8 ربیع الاول تک سوگ کرنا پڑا. تو چونکہ لکھنؤ کا اثر پورے انڈیا میں تھا، یہ بات ہو رہی ہے پری پارٹیشن، بلکہ پری پارٹیشن سے بھی 100 سال پہلے کی. تو ساری دنیا میں، سارے انڈیا پاکستان، سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا، اس کی آزاداری میں بہت اہم حصہ لکھنؤ کا تھا. وہیں کے علماء آتے تھے تو یہ ہمارے ہاں رواج بنا. لیکن عراق اور ایران میں 40 ہی تھا. پھر چونکہ مشہد میں 8ویں امام کا روضہ ہے اور وہاں 29 صفر کو 8ویں امام کی شہادت منائی جاتی ہے، مخصوصی ہوتی ہے.
تو وہ پھر 40 سے 29 صفر تک کہا کہ یہ 8 دن بھی نہیں 7 دن، کیونکہ 28 صفر تو رسول خدا کی وفات ہے، تو یہ بیچ کے 7 دن کا گیپ کیوں ہو، وہاں تک لے جاؤ۔ تو ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن یعنی ساری کا کیا صحیح کا مطلب 40 تک کوئی سوگ کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور کوئی 29 صفر ایران کے حساب سے، ایران میں جو آپ میں سے گئے ہیں 29 صفر کی شب کا دن ختم ہو کے رات لگتی ہے، وہی ماحول بن جاتا ہے جو ہمارے ہاں 9 ربیع الاول کی رات کو، کہ وہ روزے کا جو علم ہے وہ بھی بدلا جاتا ہے، اس کا رنگ بھی اور باقی چیزیں، تو جو وہاں تک کرے وہ بھی صحیح ہے، جو 8 ربیع الاول تک کرے وہ بھی صحیح ہے، مگر تینوں صحیح، مگر ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ فتویٰ ہے ہمارے تمام مشہور مراجع کا۔ ابھی لفظ مشہور میں اس لیے ملا رہا ہوں کہ ایک آدھ بھی اگر کسی غیر مشہور مرجع کی تقلید میں ہے، خیر ان کا بھی یہی ہوگا، لیکن کہ آپ کے علاقے میں یہ بہت اہم فتویٰ ہے، اگر ٹائم سے پہلے سوگ بڑھانا، جو آپ کے علاقے کا ٹائم ہے اس سے پہلے سوگ بڑھانا عزاداری کی توہین سمجھی جائے، عزاداری کے خلاف سمجھا جائے، تو چاہے آپ سوگ بڑھائیں کہ نہ بڑھائیں، لیکن آپ ان تمام چیزوں کا خیال کریں گے جو دوسرے عزادار کر رہے ہیں۔ توہین عزاداری حرام ہے، تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو عام حالت میں ضروری نہیں، لیکن اگر آپ کے یہاں کا یہ بہت اہم ایک، دیکھیے 10 منٹ تو گزر گئے 6 کے بعد، اور ایک سوال کے جواب میں اٹک گیا، یہ ایک بہت اہم فارمولہ ہے کہ بہت سی حلال چیزیں اسلام میں، کل میں نے کہا تھا نا کہ کبھی حلال کے ذریعے سے شیطان حرام تک لے جاتا ہے، بہت سی حلال چیزیں مقامی حالات کے تحت حرام ہو جاتی ہیں۔ اسلام قیامت تک کا مذہب ہے، ساری کائنات کا مذہب ہے، اس کے اصول ہر جگہ، لیکن زمانے اور جگہ کی تبدیلی سے کچھ احکامات بدل جاتے ہیں۔ بہت فی الفور اگر میں ایک مثال دوں تو آغا خامنہئی کا فتویٰ نہیں ہے، ان کے ہاں تو احتیاط ابھی تک ہے، لیکن باقی مراجع مردوں کے لیے ٹائی پہننا حرام تھی جب یہ خالی کرسچن کی نشانی تھی، یعنی آپ دور سے دیکھیں وہ ایک ٹائی لگائے ہوئے، آپ نے کہا یہ کرسچن آ رہا ہے، لیکن اب اگر یہ خالی کرسچن کی نشانی نہیں ہے، خالی ٹائی دیکھ کر آپ اس کا مذہب نہیں بتا سکتے، تو زیادہ تر مراجع کہتے ہیں اب یہ جائز ہو گئی۔ جب حرام ہوئی تھی تب بھی امام کی حدیث سے حرام نہیں ہوئی تھی، عیسائیوں کی نشانی سے، جب حلال ہوئی اس لیے کہ نشانی ختم ہے، لیکن آغا خامنہئی اسٹل کہتے ہیں احتیاط واجب ہے، ٹائی نہ پہن، احتیاط واجب۔ آپ نے اگر مسائل سیکھے ہیں تو احتیاط واجب تو سب سے پہلے دن ہم لوگ سکھاتے ہیں، اور الٹا مسئلہ، الٹا بھی مسئلہ، اور وہ ہے کہ شطرنج بہت سارے مراجع کی حرام ہے، لیکن امام خمینی اور آغا خامنہئی نے اس کو جس وجہ سے جائز قرار دیا۔ تو یہ جو ایک فارمولہ ہے نا کہ زمانہ بدلنے سے کچھ حرام حلال ہو جاتے ہیں، کچھ حلال حرام ہو جاتے ہیں، حلال حرام، اس میں عزاداری کے خلاف کوئی کام اگر آپ کے علاقے میں توہین عزاداری سمجھے جائے، سوری میں نے زیادہ ٹائم لے لیا، لیکن کیا کروں، عزاداری کے حوالے سے اتنے کنفیوژن ہے آج کل کہ اس کو سمجھانا ضروری تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ بچوں کو میڈیا کے فتنے سے کیسے دور رکھیں۔ خود میں سوال کرنے والے سے اگر یہ پوچھوں کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا 2 منٹ میں جواب یا 3 منٹ میں جواب آ سکے گا، اگر سمجھتے ہیں تو بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی بھولی بھالی، یہ پوری تقریر چاہتا ہے، اور تقریر کیا ہے، یہ پورا ایک اشرہ چاہتا ہے، کیونکہ میڈیا اتنا پھیل گیا، تو کم از کم ایک تقریر تو ہونی چاہیے، ایک نہ صحیح تو آدھی، 2 منٹ میں اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک جملہ کہوں کہ کتنا ہی زیادہ یہ پھیل جائے، مومن کو ہتھیار نہیں ڈالنا ہے، یہی کربلا کا پیغام۔ اچھا، یہ فتنہ یہاں بھی آ گیا ہے، یہ بھی وہی چیز ہے کہ LGBT جو پوری دنیا کا فتنہ ہے، اس سے بچوں کو کیسے بچائیں۔ میری معلومات کے مطابق باقی دنیا میں تو واقعاً یہ قانونی طور پہ فتنہ آیا، یہاں پر جو بہت ٹاپ کے تعلیمی ادارے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جہاں پہ بہت ایلیٹ کلاس کے بچے پڑھتے ہیں اور جن کا ڈائریکٹ کسی قسم کا کوئی لنک باہر کے کسی ادارے سے ہے، ان میں تو یہ خرابی آئی، اور آہستہ آہستہ آئی ہے، اتنی تو نہیں آئی ہے جیسے انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں تھی، لیکن باقی عام طور پہ تو یہ چیز اتنی نہیں پھیلی۔ اب اگر اس کا جواب آسان، اگر ایسے کالج یا یونیورسٹی میں آپ کا بچہ یا بچی پڑھ رہی ہے جہاں یہ چیز بھی پڑھائی جاتی ہے، اسلام آباد یونیورسٹی کا تو واقعہ بہت مشہور ہو گیا تھا، جو اسائنمنٹ دیا تھا، لیکن وہ تو پھیل گیا تھا، لیکن اگر اور بھی کہیں ہے، کیونکہ انگلینڈ سے جو کتابیں کورس کی چھپ کے آتی ہیں اس میں تو یہ LGBT ایک عام سی چیز ہے، تو ایسے ادارے سے اپنے بچے کو فوراً اٹھا لینا
اور اسٹینڈرڈ میں اس سے نچلے ادارے میں داخل کرانا ضروری ہے، جس کے لیے امام نے ایک جملہ کہا اور اسی پہ اس سوال کا جواب مکمل کرتا ہوں۔ خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا اور اس کو عیبدار بنا دیا کہ عیبدار ہو جائے لیکن بچی تو رہے نا ظالم بادشاہ سے، بچے کی وہ بہترین تعلیم نہ ہو لیکن کم از کم ایمان سلامت رہے۔ ایسے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے ہٹا لینا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میڈیا پر بھی یہ چیز آ گئی ہو لیکن وہ پھر بات کی چیزیں ہیں۔ میرے پاس سوال اتنے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ اگر صرف اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اولاد کی ضروریات پوری کرے جبکہ رزق ہے۔ تو یہ تو غالباً سوال پہلے لکھ لیا گیا۔ میں نے بار بار کہا کہ یہ چیز ابھی آئے گی کہ گھر کے بارے میں آج میں نے اتنا زور دیا تو باہر کی کوئی ذمہ داری نہیں، وہ بھی یہ آئے گی۔ اچھا، جب عورت رزق حلال کے لیے کام کر رہی تو کیا شریعت ایسے شوہر کی، دیکھیے بہت لمبی چوڑی بات نہ ہو، عورت رزق حلال کے لیے جو کام بھی کرے گھر کے اندر بیٹھ کے کرے۔ اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کی اجازت لازم ہے۔ غیر شادی شدہ عورت ہے تو الگ مسئلہ ہے، تو پھر وہ جو ان کے آگے سوال تھے اولاد کی تربیت یہ وہ، ابھی تو غالباً یہاں پہ یورپ امریکہ کا ماحول نہیں بنا، وہاں تو ایک عام سی چیز ہے۔ وہ آتے ہیں وہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں سینسز والے، جی آپ ہیں تو کتنے بچے ہیں؟ ہم نے کہا 4 ہیں۔ اچھا شادی ہو گئی؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ تو ترتیب الٹ دی، آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا، شادی ہو گئی پھر ہی تو اولاد ہوگی۔ کہتے ہیں ضروری تو نہیں، اور واقعاً ضروری نہیں، وہاں اولاد پہلے ہوتی ہے شادی بعد میں ہوتی ہے۔ میرے پڑوس میں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے ابھی شادی کی ہے جبکہ اولاد ان کی کتنی بڑی، تو لیکن یہاں تو ابھی یہ نہیں ہے نا۔ تو غیر شادی شدہ عورت اس کے لیے اولاد مسئلہ نہیں، شادی شدہ عورت شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اگر شوہر منع کر دے تو گھر میں بیٹھ کے تو ہر کام کر سکتی، گھر کے باہر نہیں، حرام حرام حرام، خالی شراب اور سور اور سود نہیں، یہ بھی حرام۔ اور پھر اگر شوہر کی اجازت اس کو مل رہی ہے تو ذمہ داری پھر شوہر پر بھی آئے گی کہ تم نے اجازت دی تو کیوں دی ہے؟ پیسے کے لالچ میں یا پیسے کی خواہش میں؟ گھر نہیں چل پا رہا، بیوی بھی کچھ کما کے لا تو تم وہ ذمہ داری بھی ادا کرو۔ اور اگر وہ منع کر رہا ہے تو عورت پر نکلنا بھی حرام ہے اور اپنی گھر کی ذمہ داری کو بھی برقرار رکھنا واجب ہے۔ کچھ چیزیں اس میں سے کل آ جائیں گی۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سوالات انگریزی میں آئے ہیں اور انگریزی بھی ایسی ہے جیسے ڈاکٹر حضرات لکھتے ہیں، تو میرے لیے جب انگریزی میں آپ سوال کریں میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا، تو کم از کم ایک بات کا خیال کریں کہ آج کل تو ہر ایک کے پاس یہ انٹرنیٹ وغیرہ کمپیوٹر ہے نا، کم از کم اسے ٹائپ کر کے لے آئیں تاکہ میں ہجے کر کے WHAT واٹ پڑھ تو سکوں نا۔ تو گھسیٹ رائٹنگ جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہوتی ہے۔ ایک ہی نسخہ لے کے آپ 5 کیمسٹ کے پاس جائیں گے ڈاکٹر کو، 5 الگ الگ دوائیاں آپ کو ملیں گی۔ خیر، تو ایک آدھ سوال کا جواب اور باقی کل انشاءاللہ میں زیادہ وقت رکھوں گا سوالات کے لیے، لیکن بیٹر ہے انتظامیہ سے بھی اور آپ سے بھی کہ سوالات شروع میں دے دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ کتنے سوالات آنے والے ہیں، اس کے اعتبار سے میں تقریر کو پورا ٹائم دوں، کم کر دوں ٹائم۔ میرے اندازے سے صرف 2 سوال تھے، 15 منٹ بہت تھے، ایک دم سے اتنے سوالات آ گئے۔ ایک مشورہ ہے، عمل کریں گی تو آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اچھا، یہ جو سوالات ہیں یہ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا شاید کل کور ہو اور شاید بالکل بھی نہ ہو، بہت پرانے سوالات ہیں اور یہ ظہور امام تک تو شاید حل نہ ہو سکے۔ اب میں اشارہ کر دوں، اشارہ کیا پڑھ ہی دوں، جواب نہیں دے رہا ہوں۔ ساس اور بہو گھر کے اندر ان کے درمیان ریلیشن، رسپیکٹ، ایتھارٹی اور لیول، ساس افضل ہے یا شوہر افضل ہے، اس کو ذرا سمجھائیے۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ آج کا نہیں، سوائے ایک خاتون کے باقی دنیا کی ہر عورت کو ساس کا مسئلہ پیش آیا۔ جناب حوا محفوظ تھی، ان کی کوئی ساس نہیں تھی، تو جناب حوا کی ساس نہیں تھی، باقی ہر عورت کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اور اس میں کچھ زیادتیاں ایک پارٹی سے ہوتے ہیں، کچھ دوسری سے، بس ورنہ آپ کو سمجھیں کہ یہ 2 منٹ کے سوال میں ملین آف ایئر کا مسئلہ حل ہو سکتا۔ یہ چمتکار یا معجزہ تو نبی اور امام بھی نہ دکھا سکے۔ باقی یہ سوال اب رکھ لیجئے گا، یہ کل ہم کو دے دیجئے گا، ان کو ہم پرائرٹی دیں گے کل۔ یہ آخری سوال
اور اس میں جو انگلش والا ہے نا، اس کو یا تو آپ لوگ خود ٹائپ کر کے ہم کو دے دیجیے گا۔ دوسرا ہے کہ کو ایجوکیشن کے ماحول میں بچوں کو کیسے کنٹرول کریں، اس کا جواب بھی انشاءاللہ، یہ تو میرے موضوع میں تھا، کل آئے گا۔ اس وقت ہم ایک عجیب کیا کہتے ہیں انگلش میں، شاید ڈیلیما، مخمصے میں پھنسے۔ اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو کو ایجوکیشن ہی والے ادارے ہی اچھی تعلیم دے رہے ہیں، کو ایجوکیشن کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم خراب ہو جاتی ہے۔ گرچہ اس کا جواب ایک ہلکا سا تو آ گیا، کبھی عیب دار چیز بیٹر ہے اس سے کہ پوری چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، لیکن باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ پروردگارہ آج روز جمعہ ہے، جو روز ظہور امام زمانہ بھی ہے، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، اور اس دوران ہمیں اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کر کے امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو خواتین اس سیشن میں اس ٹائم پر آ رہی ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی حاجتیں پوری فرما، ہمیں کربلا والوں کے ساتھ ہی قیامت میں محشور فرما کے جنت میں داخل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔